تو حضرت خضر نے کہا ان کا ابا نیک تھا، اس وجہ سے میں نے دیوار سیدھی کر دی ہے۔ تو فَأَرَادَ رَبُّكَ، یہ جملہ بھی بڑا غور کرنے والا۔ پہلا کام تینوں کس نے کیے؟ حضرت خضر نے۔ کس نے کیے؟ تینوں کام کس نے کیے؟ تینوں کام کس نے کیے؟ حضرت خضر نے۔ پہلا کام کرتے ہوئے فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ میں عیب کر دوں۔ دوسرے کام پہ فرمایا فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، جمع کا صیغہ ہے، ہم میں تو موسیٰ تو شامل نہیں تھے، لڑکا قتل کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام شامل ہے، تو پھر اردنا میں جمع کون ہو گیا؟ دوسرا کون آیا؟ وہ تیسرے میں پتہ چلے گا۔ تیسرا کام بھی حضرت خضر نے کیا، لیکن حضرت خضر کہتے ہیں فَأَرَادَ رَبُّكَ، موسیٰ تیرے رب نے ارادہ کیا۔ کام ولی کا اور منسوب کس کی طرف؟ میرے پیارے ولی جو کام کرتے حقیقت میں اللہ کا کرنا ہوتا ہے۔ ولی سے مانگنا بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ سے مانگنا۔ آپ ان باتوں کو ذرا علیحدہ علیحدہ کریں۔ بتوں کا معاملہ الگ ہے، شرک کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ کے پیاروں سے مانگنا شرک نہیں ہے، اللہ کے پیاروں کا کرنا شرک نہیں ہے، وگرنہ قرآن کہاں جائے گا؟ آپ اپنے مسلک نہ بچائیں، قرآن پاک کی سچی اور سچی باتیں جو ہیں ان کو اپنائے اور ان کے مطابق اپنے عقیدے کو درست فرمائے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا ایبلغا اشدہما، یہ بڑے ہوں گے، ویستخرجا کنزہما، اپنا خزانہ نکال لیں گے، رحمت من ربک، یہ آپ کے رب کی رحمت سے، وما فعلتہ عن امری، تنا کماں وچوں اپنی مرضی نال میں ایک بھی نہیں ہو کیتا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یاری والے پیر نے ڈبی بیڑی جو ترن دی دعا منگی ہونی تو اپنی مرضی نہ کر دیتی؟ نہیں، یہ اللہ کی مرضی سے ہی چلتے ہیں۔ یہ کہیں کوئی کرامت کا ظہور ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، کہیں نہیں ہوتا۔ پورا جناب سیلاب آ گیا، مزار بھی روڑ گئے، سارا کچھ، انہوں کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ اللہ کی مرضی نہیں۔ اولیاء کرام جو کچھ بھی کرتے ہیں کس کی مرضی سے کرتے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ان سے تعلق مضبوط رکھیں، ان سے نسبت قائم رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل ان سے اگر نسبت قائم رہی تو نہ قیامت والے دن یہ غمگین ہوں گے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا، اور نہ ان کے چاہنے والے غمگین ہوں گے، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا۔